اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت جب جائے گی دوبارہ نہیں آئے گی. جی آخری سوال کیا فرما رہے ہیں؟ پوری پی ٹی آئی آپس میں گتھم گتھا ہے، اور جیسے جیسے الیکشنز نزدیک آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کا حال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ مجھے خود آپ بتائیں، آپ کو ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کے دور میں؟ آپ کو تو نہ صرف آپ کا کچن کا خرچہ بڑھ گیا ہے، آپ کی لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے، بلکہ آپ صحافی حضرات کے تو منہ بند کرنے کے جس طرح سے کیا جا رہا ہے وہ بھی بہت شرمناک ہے. میں ندیم ملک صاحب کا جو ایف آئی اے کا نوٹس آیا ہے، میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایف آئی اے کا نوٹس جو ہے بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو جاتا جنہوں نے مرحوم ارشد ملک صاحب کو بلیک میل کیا، تو جو اصل ایشو سامنے لانے والے لوگ ہیں ان کو نوٹس نہیں جانا چاہیے تھا. اگر آپ کو نوٹس بھیجنا ہے اور تحقیقات کرنی ہے تو اس چیز کی کریں کہ ایک جج کو کس طرح اس کی پرانی ویڈیو دکھا کے بلیک میل کیا گیا اور بے گناہ نواز شریف کو جھوٹی سزا دلانے کی کوشش کی گئی. اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے. چوائس صرف اور صرف عوام کی ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کی چوائس کوئی معنی نہیں رکھتی. اسٹیبلشمنٹ کی چوائس جب عمران خان کی صورت میں قوم پر مسلط کی جاتی ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ آج پوری قوم نے دیکھ لیا. حکومت کی بنیاد ہی ریگنگ پہ آئی ہو اور جس کے اتنے بڑے بڑے ثبوت قوم کے سامنے آئے ہوں، اور الزام تو ہارنے والا لگاتا ہے، لیکن ہم صرف الزام نہیں لگا رہے، ان الزامات کے پیچھے بہت بڑے ثبوت ہیں جن کو یہ ڈینائی نہیں کر سکتے. ڈسکا الیکشن اس کی مثال ہے. آج وہ نوشین افتخار یہاں کہیں کھڑی ہوں گی، آئی ہوئی ہیں. جب آپ الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں تو اس میں اور کیا گنجائش باقی رہتی ہے؟ پھر بھی آپ ہار جاتے ہیں. اور اگر آپ نے اس میں یہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے بہت بہت دور تک اس کے نتائج ہوں گے. اس لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام کے اور ان کے منتخب نمائندوں کے راستے میں نہ آئیں، الیکشنز کو چوری کرنے کی کوشش نہ کریں. آج شاید آپ یو کین گیٹ اوے ود اٹ، لیکن آپ کو اس کے بہت سیریس نتائج بھگتنا پڑیں گے. مریم آر ٹی ایس کے معاملے پہ مسلم لیگ نون غیر سنجیدہ کیوں ہے؟ کس کے معاملے؟ آر ٹی ایس جو بیٹھ گیا تھا الیکشن میں، ابھی تک اس پارلیمانی کمیٹی کو بھی آپ لوگ غیر سنجیدگی سے لے رہے ہیں. تو کیا کریں؟ اور جب اس کا وقت آئے گا حساب کتاب کا تو وہ حساب کتاب ہوگا انشاءاللہ. حکومت کی تمام تر نہریوں کے باوجود پی ٹی ایم کوئی خاص مقصد حاصل نہیں کر سکتی. آنے والے وقت میں پی ٹی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ پی ڈی ایم نے بہت بڑے مقاصد حاصل کیے. پی ڈی ایم عوام کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ اس سے زیادہ نالائق حکومت، اس سے زیادہ نااہل حکومت اور اس سے زیادہ عوام دشمن حکومت جو ہے وہ پاکستان کے 73 سالوں میں نہیں آئی. اور پی ڈی ایم کچھ کرے یا نہ کرے، عوام جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، جس طرح سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گیس کی بندش کی وجہ سے صنعت بالکل گرائنڈنگ ہالٹ پہ ہے، ختم ہے، بند ہے. اور جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ زیرو سے نواز شریف نے محنت کر کے 3 سال الحمدللہ 12, 14, 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو وہ زیرو پہ لے کے آئے. آج اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، جو کل یہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف ضرورت سے زیادہ بجلی بنا گئے ہیں، جب لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہو تو ضرورت سے زیادہ بجلی بن رہی ہے، جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو تو بجلی کم بن رہی ہے. بھئی خدا کا واسطہ ہے، قوم سے سچ بولیں. قوم کیا آپ لوگ ہر بات میں ڈیل نکال کے لے آتے ہیں؟ تو یہ تو میرا خیال ہے نامناسب سوال ہے. کیوں ڈیل ہوگی بھائی، اور کس کے ساتھ ہوگی؟ اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد، اتنی جدوجہد کرنے کے بعد کیا ہم پاگل ہیں کہ کسی دن کھڑے ہو کے ڈیل کر لیں گے انہی لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف ہماری جدوجہد ہے؟ جی بات آپ کو دیکھیں، الحمدللہ اس وقت پی ایم ایل این اسٹرانگسٹ پوزیشن میں ہے آزاد جموں کشمیر میں. اور فری اینڈ فیئر الیکشن اگر ہوئے، فری اینڈ فیئر الیکشن، تو اس میں یہ کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں اس بات میں کہ پی ایم ایل این انشاءاللہ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ جیتے گی.
لیکن کیونکہ عوام کا اس سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے، ریگنگ ہوتی آئی ہے، بلیٹنٹ ریگنگ ہوتی آئی ہے، اور ہم نے اس کے ثبوت بھی دیکھے ہیں، تو لوگ تحفظات کا شکار ضرور ہے، لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر الیکشن میں سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ پارٹی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اب میں کل پرسوں وہاں جا رہی ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ بات۔ جی متی ایک منٹ پاکستان میں جو موجودہ حکومت کی جو آپ کو دیتی ہوں۔ سے متعلق پالیسی ہے، کیا وہ کامیاب ہے، ناکام ہے، اور کیا صورتحال باقی خطرناک ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اس کے بارے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پہلے اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے، اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا چاہیے، اور بدلتے ہوئے سیاسی حالات اور اپنے پرسنل جو آپ کے حالات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کو پاکستان کی فارن پالیسی نہیں بنانی چاہیے۔ اگر آپ کمزور ہیں تو آپ وہاں پر کمپرومائز کرتے ہیں، جب آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کی جو سیاسی سٹینڈنگ ہے، فارن پالیسی اس سے لنکڈ نہیں ہونی چاہیے، وہ آپ کی ذاتی پالیسی نہیں ہے، وہ قومی پالیسی ہے، اور اس کے اوپر ایک ہی سٹانس پورے پاکستان کا ہونا چاہیے، اور وہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کمزور ہیں تو وہ سٹانس بدل جائے، آپ مضبوط ہیں، اور اس کے بعد قوم سے سچ بولنا چاہیے، طالبان کو ریکگنائز قوم سے سچ بولنا